السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ۔ عباد اللہ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ، اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔ بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں، تقوی الہی کی جانب دعوت دیتا ہوں و تاکید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی تقوی کے مطابق بسر کریں، تقوی کے زیر سایہ زندگی گزاریں، تقوی کی بنیاد پر نظام زندگی قائم کریں۔ تقوی انسانی زندگی کی حفاظتی تدبیر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے، اور اس تدبیر کا بنیادی رکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے عدل کو قرار دیا ہے۔ اعدلوا هو اقرب للتقوی، اور عدالت کا قیام مقصود ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے انسان کے لیے ایک مقصد کے طور پر رکھا گیا ہے کہ زمین پر انسان نے قیام بالعدل کرنا ہے۔ اس کے لیے جو اہتمام اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے، ارسال رسول اور نزول کتب، سورہ مبارکہ حدید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ ہم نے قد ارسلنا رسولنا بالبینات، ہم نے اپنے رسول بینات کے ساتھ بھیجے اور ان کے ساتھ کتاب و میزان اتارا تاکہ لوگ قیام بالعدل کر سکیں، اور پھر فرمایا کہ ہم نے حدید بھی، لوہا بھی اتارا تاکہ قیام بالعدل کی راہ میں کوئی رکاوٹ ہو اسے بھی برطرف کر سکیں۔ بعثت انبیاء اور ارسال رسول و نزول کتب اور تنصیب امامت کا مقصد قیام عدل ہے، اور قیام عدل کے بعد حفاظتی زندگی، انسان کی محفوظ زندگی ممکن ہو جاتی ہے۔ لیکن انسان نے اپنے آپ کو پابند نہیں سمجھا اللہ کے بنائے ہوئے نظام کا، اور اپنا حق آزادی و حق اختیار استعمال کرتے ہوئے اس کو اللہ کے نظام سے خروج اور اللہ کے نظام کے خلاف طغیان میں اپنا حق آزادی و اختیار استعمال کیا ہے۔ یہ اختیار اللہ نے دیا تھا، اور یہ ارادہ اور آزادی اللہ نے موہبت کی ہے انسان کو، جسے انسان نے اللہ کے خلاف استعمال کیا ہے۔ جیسے کہ اس کے مشابہ ہم لوگوں کے اندر، مومنین و مسلمین میں دیکھتے ہیں کہ والدین کو اللہ نے اولاد پر اختیار دیا ہے، والد کو، اور یہ اختیار والد اولاد کے لیے اللہ کے خلاف استعمال کرتا ہے۔ عموماً والدین اپنی اولاد کو اللہ کی راہ سے دور رکھنے میں یہ ارادہ اور یہ اختیار اور یہ آزادی استعمال کرتے ہیں۔ وہ چیز جو اللہ نے ان کو دی تھی تاکہ اولاد ان کی بھٹکے نہیں، بہکے نہیں، گمراہ نہ ہو، منحرف نہ ہو، اس اللہ کے دیے ہوئے اعزاز کو اللہ کی راہ کے خلاف استعمال کرتے ہیں۔ مجموعی طور پر انسان نے بھی یہی کام کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے آزادی اختیار دیا ہے تاکہ اللہ کا نظام قائم کرے، عدل قائم کرے، اور عدل کے لیے جو اللہ نے وسیلے مقرر کیے ہیں
ان کو اختیار کرے، اور ان میں رسل، کتب و ائمہ ہیں۔ ائمہ امامت اس لیے ہے تاکہ انسان قیام بالعدل کرے، نظام الہی کو قائم کرے زمین پر۔ لیکن تاریخ امامت تاریخ رسالت کی طرح تاریخ امامت پہ اگر ہم غور کریں تو انسان نے برخلاف اس کے جو اللہ نے امامت کے باب میں فریضہ امت کا مقرر فرمایا تھا، انسانوں نے اس کے الٹ کام کیا اور عدالت کے بجائے فسق و فساد کو ترجیح دی، ظلم کو ترجیح دی، اور ائمہ کے بجائے طاغوتوں کو ترجیح دی۔ قرآن کریم کی اصطلاح میں طاغوت اسے کہا جاتا ہے جو اللہ کے مقرر کردہ نظام سے باہر ہو جائے، یا ہر وہ چیز طاغوت ہے، طغیان ہے جو اللہ کے مقرر کردہ حدود سے باہر نکل جائے، وہ طغیان اور طاغوت ہے۔ ائمہ ہدیٰ علیہم السلام کے عصر میں کہ جب خود ائمہ ہدیٰ غیبت میں نہیں تھے، زمانہ حضور و زمانہ ظہور جسے کہتے ہیں ہم، 250 سالہ عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد ائمہ ہدیٰ رہے امت کے اندر، لیکن انسانوں نے طغیان کیا اور ظلم کو ترجیح دی، فساد کو ترجیح دی۔ اللہ نے قیام عدالت کے لیے اور نظام الہی کی برپائی کے لیے جو رکن قائم کیے تھے، امامت کا رکن و ائمہ، انہیں چھوڑ دیا، اور انہی مصادیق میں سے ایک امام زین العابدین سید الساجدین علیہ الصلاۃ والسلام ہے۔ آج یوم ولادت ہے امام سید ساجدین علیہ الصلاۃ والسلام کا۔ ہم نگاہ کریں امام سید الساجدین علیہ السلام کے دور امامت پر، بہت کم معلومات ہیں انسانوں کو، مسلمانوں کو اور شیعوں کو۔ ظاہر ہے مسلمانوں اور انسانوں کے پاس جو معلومات ہیں وہ شیعہ کے ذریعے پہنچنی چاہیے ان کو، چونکہ شیعہ معتقد ہیں ائمہ کے، اور امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام کی امامت کے معتقد ہیں۔ تو ہر سلسلہ اپنے مکتب، اپنے مقدسات کو متعارف کرواتا ہے دنیا میں، جیسے مسیحیت نے مسیحیت کو متعارف کروایا ہے اور پھیلایا ہے اور لوگوں کے اندر اس کو منوایا ہے کہ آج سب سے بڑا مذہب دنیا میں مسیحیت ہے، اسلام دوسرے نمبر پر ہے۔ سب سے زیادہ پیروکار یا منسوب لوگ مسیحیت کے ساتھ ہیں، اور یہ اس وجہ سے ہے کہ مسیحیت کو ترویج دینے والے، مسیحیت کی تبلیغ کرنے والے، انہوں نے اس کو ایک مشن سمجھ کر، ایک فریضہ سمجھ کر یہ کام انجام دیا۔ پیشہ نہیں بنایا مسیحیت کو، مشن بنایا ہے، اور اس میں انہیں کامیابی بھی ہوئی ہے کہ آج اکثریت ممالک بھی سب سے زیادہ مسیحی ہیں، اور زمین پر بسنے والے لوگ بھی دینی لحاظ سے مسیحی زیادہ ہیں۔ اور اس کے بعد ہم مسلمانوں میں آئیں، مسلمانوں میں شیعہ ہیں اور اہل سنت ہیں۔ مسلمانوں میں اکثریت اہل سنت کی ہے۔ اس کی وجہ اکثریت ہونے کی یہ ہے کہ اہل سنت کے مکتب و نظریے کو مروج اور مبلغ ملے ہیں، انہوں نے تبلیغ کی ہے اور اس پیغام کو دنیا تک پہنچایا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں ہم تشیع کو دیکھیں تو تشیع اس طرح سے وسعت نہیں ہوئی۔ ایک کمی یا ایک عامل یہ تھا کہ تشیع میں امامت کی تبلیغ اور ترویج کا عمل اس طرح سے نہیں تھا جس طرح مسیحیت میں یا اہل سنت میں اپنے مکتب و مذہب کے نسبت اہتمام تھا۔ اور آج بھی ہم دیکھ لیں، پاکستان میں ہی دیکھ لیں
تبلیغ کو، تبلیغ مذہب و تبلیغ دین کو، تو اہل سنت کے ہاں قائم تبلیغی سلسلے وہ کیسے ہیں اور شیعہ میں تبلیغی سلسلہ کیسا ہے؟ شیعہ میں تبلیغ کی جگہ پر پیشہ وری شامل ہو گئی ہے، یعنی شیعہ مجلس و شیعہ ممبر محض پیشہ ورانہ کام کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور پیشہ وری میں تبلیغ نہیں ہوتی، پیشہ وری میں پیشہ ہوتا ہے، یعنی لوگوں کی ڈیمانڈ پوری کریں تاکہ لوگ آپ کی ڈیمانڈ پوری کریں۔ جیسے مارکیٹ میں ہوتا ہے، تاجر کوئی چیز بیچتا ہے تو وہ عوام کی ضرورت بیچتا ہے، اور عوام تاجر کی ضرورت اس کو دیتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، وہ پیسے کماتا ہے، اور وہ تاجر لوگوں کی ضرورت کی جو بھی چیز ہو وہ انہیں بیچتا ہے۔ یہ پیشہ وری نے تبلیغ کو ختم کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مکتب امامت اس طرح سے دنیا کے سامنے پیش نہیں ہوا، اور اس تبلیغ نہ ہونے کا نتیجہ یہ نکلا کہ خود تشیع بھی امامت کا سبق بھول گیا اور امامت کی حقیقت سے دور ہو گیا۔ امامت کیا چیز ہے، امامت کا مقصود کیا تھا، اور امامت کس شکل میں ہونا چاہیے یہ بھی بھول گئے، اور وہی جو ذاکر و خطیبوں نے نشر کیا ہے، پیش کیا ہے پیشہ ورانہ اپنے عمل کے ذریعے، وہی سب کے ذہنوں میں ہے، معلومات بہت قلیل ہیں۔ عہد ائمہ میں سب سے دشوار ترین دور، ویسے تو تمام ادوار ہی ایک جیسے گزرے ہیں، دشوار رہے ہیں، لیکن اگر ان سارے ادوار میں پھر ہم جائزہ لیں، سب سے دشوار دور امامت کس امام کا تھا؟ تو امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ دشوار ترین ادوار میں سے تھا، یا دشوار ترین ادوار میں سے ایک ہے، یا منحصراً سب سے دشوار دور امامت کا امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے۔ اور اس دور امامت میں اور طولانی بھی ہے، 34 یا 35 سالہ دور امامت ہے۔ باقی ائمہ کا دور اتنا نہیں ہے، 2-3 ائمہ ہیں جن کا دور امامت طولانی ہوا ہے۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کا دور امامت اس قدر طولانی ہے۔ کئی حکمران طاغوت گزرے ہیں، اور اس دور میں امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا عہد امامت نبھایا ہے اور اس کو وفا کیا ہے۔ امامت جب حضرت امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے منصب امامت سنبھالا، سب سے دشوار ترین ماحول میں، کسی امام نے اس طرح کے ماحول میں امامت نہیں سنبھالی جس طرح امام زین العابدین علیہ السلام نے، جس میدان میں اور جس زمان میں امامت کا منصب سنبھالا، یعنی کربلا میں روز عاشور 10 محرم کو امام زین العابدین علیہ السلام کا عہد امامت شروع ہوتا ہے۔ وہ کیسا میدان تھا، وہ کیا حالات تھے، اور کس طرح سے امام نے یہ منصب سنبھالا، اور پھر اس کے بعد امامت کے فرائض جو اللہ کی طرف سے مقرر تھے انہیں ادا کرنا شروع کیا اسی دشوار ترین دور میں۔ لیکن یوں نہیں کہ عاشور کا دن اور عاشور کے بعد کے جو ایام گزرے قید و اسارت کے وہی دشواری تھی، بلکہ اس سے زیادہ دشوار دور، عاشور کے دن سے بھی زیادہ سخت دور امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کو بعد میں پیش آیا۔ جب امام مدت اسارت اپنی ختم ہونے کے بعد مدینہ واپس تشریف لے گئے اور جا کر مدینہ میں شروع کیا اپنا معمول کا امامت کا عمل، وہ سب سے زیادہ دشوار دور وہ تھا۔ اس دور میں حکومت یزید کے پاس ہے، اور یزید نے اہل البیت علیہ السلام کو شہید کیا، اسیر کیا، شہر بشہر پھرایا، اپنے تئیں اس نے ظلم و ستم کی کوئی کسر چھوڑی نہیں، اور یہ سب کچھ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا۔ شہدائے کربلا نے جو مصائب دیکھے وہ عاشور تک دیکھے، اور عاشور کے بعد کے مصائب امام زین العابدین علیہ السلام نے دیکھے۔
شہداء عاشور تک مصائب میں امام کے ساتھ تھے، امام زین العابدین کے، اور وہاں سے آگے امام زین العابدین کا انفرادی سفر شروع ہوتا ہے جس میں شہداء نہیں ہیں، شہداء کربلا ساتھ آگے نہیں ہیں، اور وہ دشواریاں بہت زیادہ سنگین سخت تھیں عاشور تک اور کربلا تک پہنچنے میں، اس سے زیادہ سخت تھیں۔ امام علیہ السلام جب عہد امامت ہے تو ابتدائی 3 سال یزید کی حکومت کے گزرتے ہیں۔ یزید قاتل، سفاک، فاسد، ظالم، ستمگر اور ایک مسخ شدہ انسان جس میں انسانیت کی کوئی خوبو نہیں تھی، مکمل طور پر انسانیت اس میں ختم ہو چکی تھی، اور ایک درندے وحشی سے بدتر تھا۔ خوب فوراً کربلا کے ظلم کے بعد اس نے جو ماحول بنایا، اب اس میں امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا عہد شروع کیا۔ اس دوران امام علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا اور امام کے ہمزمان امامت سے وابستہ لوگوں نے کیا کیا، حکومت نے کیا کیا، اور مخالفین نے کیا کیا، ہم 3 دستوں میں لوگوں کو تقسیم کر سکتے ہیں۔ شامی جو دمشق کے یزید کے پیروکار تھے، اور دوسرے خلفاء کے جو پیروکار تھے جو بعد میں عبداللہ ابن زبیر کی خلافت اور ان کی قیادت میں اکٹھے ہوئے، حجاز کا علاقہ، یہ امام زین العابدین علیہ السلام کے مخالفین میں سے تھے، قاتلوں میں سے نہیں تھے، مخالفین میں سے تھے، یعنی یہ امام کی امامت اور امام کی راہبری کو تسلیم نہیں کرتے تھے، بلکہ یہ امام زین العابدین کے ہمزمان، جب امام زین العابدین کی امامت کا دور شروع ہوا تو ان لوگوں کی قیادت عبداللہ ابن زبیر کے ہاتھ میں تھی، جس نے یزید کی بیعت کا انکار کیا، اور کربلا کے بعد لوگ عبداللہ ابن زبیر کی طرف بڑھے، اور اس کی قیادت میں کچھ عرصہ علاقہ بہت سارا بنو امیہ سے اور آل سفیان و آل مروان سے چھین کے انہوں نے اپنی حکومت کچھ عرصے کے لیے قائم کی، اور پھر بعد میں بنی مروان کے ہاتھوں عبداللہ ابن زبیر بھی قتل ہوئے، اور مروانی امیہ کا سلسلہ کچھ عرصہ جاری رہا، اور بعد میں کچھ عرصے کے بعد بنو عباس برسر اقتدار آ گئے۔ تیسرا طبقہ جو امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کے عہد میں موجود تھا، وہ جو دمشق شامیوں میں سے بھی نہیں تھے اور عبداللہ ابن زبیر کے پیروکار بھی نہیں تھے، کوفی تھے، کوفہ کے لوگ، جن میں ایک تعداد اپنے آپ کو شیعہ کہتے تھے، اور کچھ اور علاقوں کے شیعہ بھی تھے، لیکن مرکزی جگہ تو شیعوں کی کوفہ تھا کربلا کے بعد۔ یہ تینوں گروہ یزید اور شامی دمشقی یہ کربلا میں ہی واضح ہو گئے کہ کیا لوگ تھے، اور جو عبداللہ ابن زبیر کے پیروکار تھے وہ بھی امام زین العابدین علیہ السلام کے معتقد بھی نہیں تھے، اور امام زین العابدین علیہ السلام کو نہ امام مانتے تھے اور نہ حقدار امامت کا، خلافت کا مانتے تھے یا حکومت کا۔ انہوں نے پورا زور لگا کے عبداللہ ابن زبیر کو حکومت تک پہنچا دیا۔ ابھی امام زین العابدین مدینہ میں ہی ہیں۔ تیسرا طبقہ جو پہلے بھی تھے کوفہ میں، جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کو خط لکھے، کہ ان کے اندر بھی مختلف گروہ تھے، خط لکھنے والے سارے شیعہ نہیں تھے، خط لکھنے والے اس میں سیاسی لوگ بھی تھے، قبائلی لوگ بھی تھے، کچھ پیشہ ور قسم کے لوگ بھی تھے جن کا کام پیشہ ور کرائے پہ جنگ لڑنا ہوتا تھا، جیسے آج کل کرائے کے قاتل ہوتے ہیں، کرائے کی فوجیں ہیں، جیسے پاکستان کی فوج کبھی کبھی اپنے فوجی کرائے پہ دے دیتے ہیں بن سلمان کو اور باقی جگہوں پر، اس طرح کرائے کی فوجیں اس وقت بھی تھیں۔ کوفہ کے اندر ایک بڑا طبقہ کرائے کی فوج تھی کہ کوئی بھی پیسے دے کے ان سے کسی کے خلاف جنگ کروا لے۔ یہ بھی ان لوگوں میں سے تھے، خط لکھنے والوں میں سے، اور کچھ تعداد ان میں شیعہ کی بھی تھی، محدود تعداد۔
یہ امام حسین علیہ السلام کے پہلے نصرت کا اظہار کیا۔ دو بڑے لیڈر تھے کوفہ کے شیعہ، دو حصوں میں تقسیم شدہ تھے، دو بڑی شاخیں، پھر ان کے اندر چھوٹی چھوٹی شاخیں اور بھی بنی ہوئی تھیں۔ ایک گروہ کی قیادت ایک شیعہ بزرگ لیڈر سلیمان ابن سرد خزائی کی قیادت میں تھے، اور دوسرے طبقہ شیعوں کے اندر وہ مختار ثقفی کی قیادت میں تھے۔ یہ دو بڑے رہنما تھے شیعوں کے، اور آپس میں دونوں کی رقابت تھی بہت شدید، کہ جہاں پر سلیمان ابن سرد کی مرکزیت میں کوئی کام شروع ہوتا تو مختار اس سے اپنی قبیلہ اور فوجی الگ کر لیتے، اور جہاں مختار کسی میدان میں اترتے تو سلیمان ابن سرد اپنی طاقت علیحدہ کر لیتے۔ بار بار ایسے ہوا۔ حضرت مسلم کی موجودگی میں ہی ان میں آپس میں ٹکر شروع ہو گئی دونوں میں، اور دونوں نے اپنے اپنے بندے علیحدہ کر لیے۔ یہ دونوں گروہ موجود تھے کربلا کے بعد، کوفہ کے اندر موجود تھے۔ سلیمان ابن سرد کی قیادت میں کربلا کے 3 سال بعد انہوں نے اس گروہ نے پشیمانی کا اظہار کیا۔ یہ شیعہ تھے سلیمان ابن سرد کے قیادت میں جو تھے، انہوں نے کربلا میں حصہ نہیں لیا، حضرت مسلم کا ساتھ نہیں دیا، بلکہ سلیمان تو حضرت مسلم کی شہادت سے پہلے ہی جدا ہو گئے، بائیکاٹ کر کے، حضرت مسلم کا بائیکاٹ کر کے، باقاعدہ طور پر اعلان کر کے کہ ہم امام معصوم کی بات مانتے ہیں، مسلم امام معصوم نہیں ہیں، مسلم ابن عقیل، اس لیے ہم ان کی بات نہیں مانتے، ہم امام حسین آئیں گے جو وہ کہیں گے ہم وہ کریں گے۔ لہٰذا یہ تو اسی وقت ہی علیحدہ ہو گئے۔ بعد میں کربلا کے بعد انہوں نے اظہار ندامت و پشیمانی کیا، توبہ کی، توابین کہلائے، اور انہوں نے پھر لشکر جمع کیا دوبارہ۔ سلیمان ابن سرد نے 12,000 افراد تائبین، توابین، یعنی وہ لوگ جو اپنے آپ کو مجرم و گناہکار سمجھ رہے تھے خود، کہ ہم نے کربلا میں جو کردار ادا کیا یہ غلط تھا، یہ مجرمانہ تھا، اور اس کی ہمیں تلافی کرنی چاہیے۔ اس تلافی کے لیے انہوں نے لشکر بنایا اور دمشق کے خلاف، شام کے خلاف جنگ کا ارادہ ظاہر کیا۔ یہ 12,000 تھے۔ ان 12,000 میں سے مختار ثقفی نے پھر سلیمان کی مخالفت کی اور اپنی طاقت، قبیلہ اور اپنے افراد علیحدہ کر لیے۔ تقریباً 6 سے 8,000 افراد مختار کے ساتھ علیحدہ ہو گئے اور 4,000 کے قریب سلیمان کے ساتھ باقی رہے۔ انہوں نے جنگ کی، اور ایک اختلاف ان میں یہ تھا آپس میں کہ یہ جنگ کوفہ میں لڑی جائے یا دمشق میں لڑی جائے۔ سلیمان کا گروہ وہ یہ کہتا تھا کہ ہم جنگ لڑیں گے کربلا کی تلافی میں، اور وہ دمشق میں جا کر شام کے سرحدوں پر جا کے لڑیں ہم، اور مختار کا گروہ یہ کہتا تھا کہ یہ ہم کوفہ میں یہ جنگ کریں۔ تو اس بات پر اختلاف تھا، اور بھی تھا ان کا آپس میں اختلاف شدید تھا، قیادت کا بھی آپس میں ان کا جھگڑا تھا، اور بہت سارے قبائلی مسائل تھے۔ لیکن اس بات کو بہانہ بنا کر کے ہماری بات نہیں مانی گئی، اور توابین کا لشکر شام کے لیے روانہ ہوا۔ راستے میں ہی شامی لشکر نے آ کر ان سے جنگ کی، اور یہ سارے قتل ہو گئے، 4,000 سارے وہاں مارے گئے۔ مختار نے اپنی طاقت محفوظ کر لی، اس جنگ میں شامل نہیں ہوئے، اور بعد میں مختار باقاعدہ طور پر جا کر عبداللہ ابن زبیر کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ لیکن عبداللہ ابن زبیر کے ہاتھ بیعت کرنے سے پہلے ایک اور موضوع شیعوں میں شروع ہوا، اور وہ امامت محمد ابن حنفیہ کی امامت شیعوں نے اختیار کر لی۔ امام زین العابدین کے ہوتے ہوئے امام مدینہ میں ہیں، محمد ابن حنفیہ بھی مدینہ میں ہیں، اور یہ لوگ کوفہ کے شیعہ زیادہ تر مائل ہوئے محمد ابن حنفیہ کی امامت کی طرف، اور کچھ عرصہ تک تاریخی روایات کے مطابق، مختلف ہیں تاریخی روایات، ایک جیسی نہیں ہیں، لیکن جو زیادہ قابل قبول روایات ہیں ان کے مطابق محمد ابن حنفیہ نے بھی کچھ عرصہ دلچسپی لی امامت میں، بلکہ بعض روایات میں مناظرہ بھی لکھا ہوا ہے
محمد ابن حنفیہ جو چچا تھے امام زین العابدین علیہ السلام کے، ان کے درمیان اور امام زین العابدین علیہ السلام کے درمیان، کہ محمد ابن حنفیہ نے آ کے سمجھانا شروع کیا امام زین العابدین علیہ السلام کو کہ آپ جانتے ہو کہ ہمارے بابا علی امام تھے، پھر ان کے بعد میرے بھیا امام حسن امام تھے، پھر اس کے بعد دوسرے بھیا امام حسین امام تھے، تو اب میری باری ہے۔ تو امام زین العابدین علیہ السلام نے دلائل کے ذریعے سے انہیں مجاب کیا کہ یہ حق امامت آپ کا نہیں ہے، یہ میرا ہے۔ وصیتیں بھی ذکر کی اور باقی جو شواہد دلائل تھے وہ بھی ذکر کیے کہ اس دلیل سے یہ حق امامت میرا ہے، یہ، اور آپ اس مسئلے میں مدعی نہ بنیں۔ بہرکیف امام زین العابدین علیہ السلام کے مقابلے میں یہ ایک اور عنوان کھڑا ہو گیا کہ اس وقت شامی دمشقی بنو امیہ کا گروہ تھا، اور دوسرا طاقتور گروہ بنو امیہ کے بعد عبداللہ ابن زبیر کی قیادت میں چلا گیا، اور تیسرا گروہ شیعہ تھا، وہ امام زین العابدین علیہ السلام کی قیادت امامت کے بجائے پہلے محمد ابن حنفیہ کی طرف مائل ہوئے، اور باقاعدہ انہوں نے ایک مذہب بنا لیا کیسانیہ کے نام سے، جن کا اعتقاد یہ تھا کہ محمد ابن حنفیہ ہی امام ہے، اور ان کی وفات کے بعد انہوں نے کہا کہ وہ مہدی زمان ہیں، جن کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا تھا امام مہدی وہ محمد ابن حنفیہ ہی ہیں، اور ان کی وفات نہیں ہوئی بلکہ پردہ غیبت میں چلے گئے ہیں۔ یہ باتیں ساری امام زین العابدین علیہ السلام کے عہد امامت میں جاری تھیں۔ خوب، ایک روایت کے مطابق ایک سے زیادہ روایات ہیں کہ کتنے لوگ امام زین العابدین علیہ السلام کے ساتھ بچ گئے، کتنے شیعہ امام زین العابدین علیہ السلام کے ساتھی تھے، وفادار تھے، اور آخر تک امام کی امامت پر کاربند تھے۔ بعض روایات میں ہے 3 آدمی، بعض روایات میں ہے 5، اور ایک روایت میں 6 آدمی تھے۔ کل یہ تعداد تھے جو امام زین العابدین علیہ السلام کے ساتھ بچ گئی ہے، جنہوں نے امام کو امام ہی مانا اور امام کی اطاعت کے لیے تیار رہے، ساتھ رہے، امام کے حکم بجا لانے کے لیے آمادہ تھے۔ اس طرح سے امام علیہ السلام نے اپنے عہد امامت کا آغاز کیا ہے۔ خوب، یہاں بنو امیہ کی قیادت میں یہ جماعت بنو امیہ جنہوں نے کربلا کا یہ ظلم کیا، ان کے پیروکار دمشق میں تھے، اور امام زین العابدین کے دشمنوں میں عبداللہ ابن زبیر ایک نئی طاقت اٹھی تھی، اور شیعہ جو پہلے محمد ابن حنفیہ کی قیادت میں گئے اور پھر اس کے بعد مختار ثقفی نے ان کی قیادت سنبھالی، اور کچھ سلیمان ابن سرد کے ساتھ ملے تقسیم ہو کر آپس میں، یہ بھی ابتدا میں محمد ابن حنفیہ کی طرف گئے، امام زین العابدین علیہ السلام کی طرف نہیں آئے۔ روایات کے مطابق 3 قسم کی روایات ہیں، ایک میں ہے 3 افراد تھے، ایک میں 5 اور ایک میں 6 ہے۔ اتنی تعداد بچ گئی امام کے ساتھ، باقی نہیں آئے امام کے ساتھ، نہ سنی آئے، سنی عبداللہ ابن زبیر کے ساتھ مل گئے، اور بنو امیہ کی جماعت وہ مروانیوں کے اور پہلے سفیانیوں کے تحت تھے، پھر مروانیوں کے تحت، ان کے اندر 2 خاندان تھے، باری باری انہوں نے حکومت کی، اور دونوں امام زین العابدین علیہ السلام کے عہد میں ہی رہے، یعنی بنو سفیان سے بنو مروان تک امام زین العابدین کے عہد میں حکومت منتقل ہوئی۔ یزید کے جہنم واصل ہونے کے بعد اس کا بیٹا معاویہ ثانی جس کو کہا جاتا ہے، یہ چند مہینے چند دن حکمران اس کو بنایا گیا جانشین، پھر اس نے علیحدگی اختیار کر لی حکومت سے، چند دن کی حکومت چھوڑ دی، اور اپنے باپ اور اپنے دادا دونوں سے اظہار براعت کی اس نے، اور دونوں کے اوپر طعن کی، اور دونوں کے لیے اس نے اللہ سے سزا اور اللہ سے ان کے لیے اس اپنے اعمال کی جزا مانگی کہ انہیں وہی سزا ملے جو انہوں نے کیا ہے دونوں نے، اور خود علیحدہ ہو گیا۔ علیحدہ ہونے کے چند دن بعد مر گیا، اور یہ کہا جاتا ہے کہ اس کو قتل کیا گیا بنو امیہ نے، چونکہ خود گھر کا بہدی اٹھ کے اپنے باپ دادا کے خلاف بول رہا ہے،
یہ اہل سنت کی کتابوں کے اندر بھی تاریخی واقعات وہاں بھی مندرج ہیں۔ اور دوسرے عمر ابن عبدالعزیز جنہوں نے بنو امیہ کی تمام سیاسی حکمت عملی کو تبدیل کیا اور اہل البیت کے نفع میں، اہل البیت کے حق میں معاملات انجام دینا شروع کیے، یہ بھی 2 یا 3 سال حکومت کے بعد جوانی میں اس کو بھی مار دیا گیا، عمر ابن عبدالعزیز کو بھی، کہ بنو امیہ کو اندر سے خطرہ ان دونوں بندوں سے پیدا ہوا۔ خوب یہ عہد امامت تھا امام زین العابدین علیہ السلام کا کہ طاقت جو شیعوں کی امام کے ساتھ ہونی چاہیے وہ منتشر ہو کے بکھر کے، اور وہ پہلے عبداللہ ابن زبیر کے ساتھ کی، پھر انہوں نے عبداللہ ابن زبیر سے بھی علیحدگی اختیار کی، اور اپنی مرکزیت میں، سلیمان کی مرکزیت میں اور مختار کی مرکزیت میں 2 گروہ، 2 حزبیں بنی۔ سلیمان بنو امیہ سے جنگ کرتے ہوئے ختم ہو گئے اور سارا گروہ بھی ان کا طاقت ختم ہو گئی، مختار کا گروہ باقی رہا، اور بعد میں انہوں نے کامیابیاں بھی حاصل کی، پہلے بنو عبداللہ ابن زبیر کے ساتھ اور پھر عبداللہ ابن زبیر سے علیحدہ ہو کر اپنی مرکزیت میں انہوں نے حکومت قائم کی، اور پھر انہی عبداللہ ابن زبیر کے ہاتھوں ہی مختار قتل ہو گئے اور ان کی طاقت بھی ختم ہو گئی، اور جو طاقت تھی مختار کی وہ سارے پہلے عبداللہ ابن زبیر سے جا ملے، پھر عبداللہ ابن زبیر کے بعد ان میں سے بھی کچھ لوگ بنو امیہ کے جرگے میں چلے گئے، وہاں پر پہنچ گئے۔ یہ وہ تاریخ ہے جو اہل سنت نے بھی لکھی ہے، شیعہ تاریخوں کے اندر بھی موجود ہے، یعنی یہ مختار کی طاقت ختم ہونے کے بعد اتنا بڑا لشکر جرار کدھر گیا، سارا تو نہیں مارا گیا، وہ تاریخ بتاتی ہے کہ یہ کہاں گئے، بلکہ سب سے بڑی شخصیت جس کی وجہ سے مختار کو ساری کامیابی نصیب ہوئی وہ ابراہیم ہے، ابراہیم اشتر، ابراہیم بن مالک اشتر، جن کی وجہ سے ان کو یہ ساری توانائی طاقت ملی تھی، وہ بھی بعد میں اس گروہ سے علیحدہ ہو کر دوسرے گروہوں کا حصہ بن گئے۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے جب یہ صورتحال دیکھی تو آغاز میں ہی کوفہ میں یہ خطبہ نہج بہار الانوار جلد 45 میں ہے، خطبہ امام زین العابدین علیہ السلام کا کوفہ میں جو خطبہ امام علیہ السلام نے بیان فرمایا، اور اس میں امام علیہ السلام نے اپنا تعارف کروایا۔ اپنا تعارف کروانے کے بعد پہلے حضرت زینب سلام اللہ تعالی علیہا نے خطبہ بیان فرمایا، پھر اس کے بعد حضرت ام کلثوم نے خطبہ بیان فرمایا، پھر اس کے بعد حضرت فاطمہ بنت حسین علیہ السلام نے خطبہ بیان فرمایا، 3 بیویوں نے، اور ان 3 بیویوں کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام نے خطبہ بیان فرمایا، اور اس خطبہ کے یہ الفاظ ہیں جو جلد نمبر 45 بہار الانوار میں صفحہ 113 پر ہے۔ یہ اس میں امام علیہ السلام نے پہلے اپنا تعارف کروایا، انا ابن المذبوح بشط الفرات من غیر دخل ولا تراب، انا ابن من انتہکت حریمہ وصلب نعیمہ وانتہب مالہ وصبی عیالہ، انا ابن من قتل صبرا۔ امام فرما رہے میں کون ہوں؟ میں اس کا بیٹا ہوں جسے فرات کے کنارے تشنا مار دیا گیا، میں اس کا بیٹا ہوں جس کی حرمت شکنی کی گئی، میں اس کا بیٹا ہوں جس کے اموال کو لوٹا گیا، میں اس کا بیٹا ہوں جس کے خاندان کو اسیر بنایا گیا، جن کی خواتین کو اسیر بنایا گیا۔ انا ابن من قتل صبرا وکفا بذلک فخرا، میں اس کا بیٹا ہوں جو صبر کی حالت میں شہید ہو گیا اور میرے لیے یہ فخر ہے۔ ایھا الناس ناشدتکم باللہ حل تعلمون، امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں تمہیں خطاب کرتا ہوں، بتاتا ہوں، کیا تم جانتے ہو انکم کتبتم الی ابی، کوفیوں کے اندر یہ خطبہ دے رہے ہیں کوفہ میں، جانتے ہو کہ تم نے خط لکھ کے بلایا تھا میرے بابا کو، وخدعتموہ، پھر تم نے ان کے ساتھ بے وفائی کی، اعطیتموہ من انفسکم العہد والمیثاق والبیع، تم نے خط میں اپنا عہد، میثاق اور بیعت پیش کی امام کو، وقاتلتموہ وخذلتموہ،
لیکن جب وہ آئے تو انہیں قتل کر دیا اور انہیں تنہا چھوڑ دیا تم نے. فتباً لما قدمتم لانفسکم، برا ہو تمہارا، ہلاکت ہو تمہارے اوپر اور تمہارے اس عمل پر جو تم نے انجام دیا ہے. وسوءۃ لرأیکم بأیۃ عین تنظرون الی رسول اللہ، برا ہو تمہارا، تم کس آنکھ سے رسول اللہ کو دیکھو گے، کس نگاہ سے رسول اللہ کے سامنے کیسے نگاہ اٹھاؤ گے تم. اذ یقول لکم قتلتم اطرتی، جب رسول تم سے کہیں گے کہ میری اطرت کو تم نے قتل کیا. وانتہکتم حرمتی، میری حرمت شکنی کی تم نے، تاکی کی. فلستم من امتی، اور جب رسول اللہ تمہیں کہیں گے تم میری امت نہیں ہو، تمہارا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے اور میرا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے. قال فارتفعت اصوات الناس، راوی نے کہا ہے کہ یہاں پر لوگوں کی آہ و بکا شروع ہوئی. من کل ناحیۃ، اس مجمع کے ہر طرف سے لوگوں کا رونا دھونا شروع ہوا. وَيَقُولُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ، اور بعض نے بعض کے بارے میں کہا کہ ہلکتم وما تعلمون، ہم تو ہلاک ہو گئے، تم تو ہلاک ہو گئے. ایک دوسرے کو کہنے لگے ہماری تو دنیا بھی گئی اور آخرت بھی تباہ ہو گئی. فقال علیہ السلام رحم اللہ امرأ قبل نصیحتی وحافظ وصیتی فی اللہ، خدا رحمت کرے اس شخص کو جو میری نصیحت سنے، قبول کرے اور اس پر عمل کرے. اللہ اس پر نصیحت کرے، اللہ اس پر رحمت کرے. وفی رسول واہل بیتی فإن لنا فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، امام زین العابدین علیہ السلام اس خطبہ میں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کی ذات میں ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے. فقالوا باجمعہم، سب کوفیوں نے مل کر کہا کہ نحن کلنا یابن رسول اللہ سامعون مطیعون حافظون لزمامک غیر زاہدین فیک ولا راغبین عنک. کہنے لگے، سب مل کر کہنے لگے کہ یابن رسول اللہ، اے فرزند رسول خدا، ہم سب آپ کی نصیحت سننے والوں میں سے ہیں، اطاعت کرنے والے ماننے والوں میں سے ہیں، اور حافظون لزمامک، اور آپ کی قیادت کا دفاع کرنے والوں میں سے، آپ کی امامت کا دفاع کرنے والوں میں سے ہیں. غیر زاہدین فیک، اور ہمیں آپ سے کوئی طمع توقع بھی نہیں ہے، بغیر کسی لالچ کے ہم آپ کی امامت کی تائید و حمایت کرنے والوں میں سے ہیں. ولا راغبین عنک، اور کبھی آپ سے منہ نہیں موڑیں گے. فمرنا بامرک، آپ امر کریں، حکم دیں ہمیں، ہم کیا کریں. یرحمک اللہ فإنا حرب لحربک، اور کہنے لگے کہ ہم سب اس کے ساتھ ہماری دشمنی ہے جس کے آپ دشمن ہیں، اور جو آپ کا دشمن ہے وہ ہمارا دشمن ہے. انا حرب لحربک، تیری جنگ ہماری جنگ، آپ کی جنگ ہماری جنگ ہے. وسلم لسلمک، اور جس کے ساتھ آپ کی صلح ہے اس کے ساتھ ہماری بھی صلح ہے. لناخذن یزید، ہم یزید کا مواخذہ کریں گے، پکڑیں گے اور اس کے انتقام لیں گے. وَنَبْرَأُ مِمَّنْ ظَلَمَكَ وَظَلَمَنَا، اور جس نے بھی آپ پر، آپ کے خاندان پر ظلم کیا ہے، ہم اس سے برات کا اعلان کرتے ہیں. یہ شیعہ کوفی گروہ تھے جو امام علیہ السلام کے گرد جمع ہوئے، اور امام نے ان کے درمیان یہ خطبہ بیان کیا. اور انہوں نے اس وقت، یہ کربلا کے بعد کی بات ہے، جب امام علیہ السلام اسیری کی حالت میں کوفہ پہنچے، یہ اس وقت کا خطبہ ہے. فقال علیہ السلام، جب ان کوفیوں نے امام کا خطبہ سن کر، تعارف سن کر اور مذمت امام نے جب کی ان کی، تو اس وقت انہوں نے یہ کہا، امام علیہ السلام کے ساتھ عہد اپنا دہرانے لگے کہ ہم عہد کرتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ہوں گے اور آپ کے دشمنوں کے دشمن آپ کے صلح کے ساتھ صلح ہے. امام نے فرمایا ہیہات ہیہات ایھا الغدرۃ المکرہ، ہیہات ہیہات، ہرگز ہرگز، اے مکارو، اے غدارو. غدار عہد شکن کو کہتے ہیں، غدر عہد شکنی، وفا عہد نبھانے کو کہتے ہیں، اور غدر عہد توڑنے کو کہتے ہیں. غدار جو عہد توڑ دے. ایھا الغدرۃ المکرہ، اے مکارو، اے غدارو. حیل بینکم و بین شہوات انفسکم اتریدون ان تاتوا الی کما اتیتم الی آبائی من قبل. کلا، کیا تم میرے ساتھ بھی وہی کرنا چاہتے ہو
جو میرے بابا کے ساتھ کیا، حسین ابن علی کے ساتھ کیا، اور کیا میرے ساتھ بھی وہی رویہ رکھنا چاہتے ہو جو میرے دادا علی علیہ السلام کے ساتھ کیا؟ کلا ہرگز، ورب الراقصات فإن الجرح لما يندمل، امام فرماتے ہیں کہ میرا کوئی زخم ابھی مندمل نہیں ہوا، میرے سارے زخم تازہ ہیں، ابھی میں بھولا تو نہیں کہ تم نے کیا کیا ہے۔ قتل ابی صلوات اللہ علیہ بالامس، کل تو آپ نے میرے بابا کو شہید کیا ہے، مارا ہے، قتل کیے گئے ہیں۔ واہل بیت ہی معاہ، اور اہل البیت رسول اللہ کے وہ میرے بابا کے ساتھ تھے اور انہیں کل قتل کیا گیا ہے۔ ولم ینسنی سقل رسول اللہ و سقل ابی، مجھے تو ابھی رسول اللہ کی اور اپنے بابا کی فریادیں میرے کانوں میں ابھی تک گونج رہی ہیں، ان کا گریہ اور ان کی بقا میرے کانوں میں ابھی بھی گونج رہی ہے۔ وہ بنی ابی، اور میرے بابا کی اولاد آل حسین و آل علی، ان کی آوازیں چیخ و پکار ابھی میرے کانوں میں ہیں۔ وَوَجْدُهُ بَيْنَ لَحَاتِي وَمَرَارَتُهُ بَيْنَ حَنَاجِرِي، ابھی تو میرے سینے میں وہ سارا درد موجود ہے اور میرے گلے میں وہ سارا غصہ ابھی بھی ہے، موجود ہے۔ وَغُصَصُهُ يَجْرِي فِي فَرَاشِ صَدْرِي، وہ غصہ میرے دل کے اندر، وہ غصہ ہم اردو میں اور حالت کو کہتے ہیں، عربی میں غصہ اس دباؤ کو کہتے ہیں جس کی وجہ سے گلا بند ہو جاتا ہے انسان کا، ایک کیفیت دباؤ کی آ جاتی ہے جس کی وجہ سے انسان کی آواز نہیں نکل سکتی، جس کی وجہ سے سانس لینا انسان کا دشوار ہو جاتا ہے، کبھی اس قسم کی کیفیت ہوتی ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ یہ غصہ میرے دل میں بھرا ہوا ہے۔ وہ مسئلتی، سنو میرا سوال آپ لوگوں سے یہ ہے، میری نصیحت آپ لوگوں کو یہ ہے، کوفیوں کو میری نصیحت یہ ہے، ان لا تکونوا لنا ولا علینا، نہ ہمارے حق میں کچھ کرو نہ ہمارے خلاف کچھ کرو، ہمیں تمہاری مدد نہیں چاہیے، ولا تکونوا، کچھ نہ کرو ہمارے حق میں، ہم اہل البیت کے حق میں کچھ بھی نہ کرو تم کوفی، ولا تکونوا لنا، ہمارے حق میں، ہمارے نفع میں ہمارے ساتھ بھی نہ آؤ، ہمارے خلاف بھی نہ کھڑے ہو، ولا تکونوا لنا ولا علینا۔ ثم قال لا غرو ان قتل الحسین وشیخه قد كان خيرا من حسین واکرما فلا تفرحوا یا اہل کوفہ فان بالذی اصیب حسین كان ذلك اعظم قتیل بشط النہر روح فداء جزاء الذی ارداہ نار جہنم۔ پھر اس کے بعد امام نے یہ شعر پڑھے۔ خوب یہاں پر اس خطبہ میں امام علیہ السلام نے وہ طبقہ جو امام کے ساتھ تھا، جو امام کی امامت کا قائل ہے، تین گروہ تھے، جو عبداللہ ابن زبیر کی خلافت کے قائل ہیں، یہ نہ امام حسین کے ساتھ آئے نہ امام زین العابدین کے ساتھ آئے۔ جو دمشقی تھے، شامی کوفی تھے، وہ شامی تھے، وہ بنو امیہ کی قیادت میں رہے۔ لیکن تیسرا طبقہ جن میں سے زیادہ تعداد کوفہ میں تھے، بصرہ میں بھی تھے اور کچھ باقی علاقوں کے اندر بھی تھے، یمن میں بھی تھے، لیکن زیادہ تر یہ دو شہر بصرہ اور کوفہ، ان کے اندر امامت کے طرفدار لوگ تھے۔ ان امامت کے طرفدار لوگوں کو امام فرماتے ہیں کہ میری نصیحت تمہیں یہ ہے، میری بات اگر مانو تو نہ ہمارے حق میں کچھ کرو نہ ہمارے خلاف کچھ کرو، لا تکونوا لنا ولا علینا، ہمارے خلاف بھی نہ ہو جاؤ اور ہمارے حق میں بھی ہمارے ساتھ نہ کھڑے ہو۔ کیوں کہ اگر ہمارے ساتھ آؤ گے تو غداری کر جاؤ گے، عہد شکنی کرو گے، ہمارے خلاف آؤ گے تو ظاہر دشمن کے ساتھ شمار ہو جاؤ گے، تو نہ تم ہمارے ساتھ آنے کے لائق ہو اور نہ ہمارے خلاف ہو کر اپنی عاقبت تباہ کرو، تم یعنی قابل اعتماد نہیں ہو، تم قابل بھروسہ نہیں ہو۔ ان کو امام نے فرمایا کہ جس لفظ کے ساتھ ان کو امام نے فرمایا کہ ہیہات ہیہات ایھا الغدرۃ المکرہ، اے غدارو اے مکارو۔ اب غدار و مکار پھر دوبارہ پہلے امام حسین کو خط لکھے اور غداری کی، اب امام زین العابدین کو کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، حکم دیں، ہم یزید کا تختہ الٹ دیں گے۔ امام نے کہا ہیہات ہیہات، غدارو اور مکارو، نہ ہمارے ساتھ ہو تم نہ ہمارے خلاف رہو تم،
لا تکون لنا ولا علینا، نہ ہمارے حق میں رہو نہ ہمارے خلاف رہو تم۔ خوب اس طرح عہد امامت امام زین العابدین علیہ السلام کا شروع ہوتا ہے۔ کیا یہ عہد ختم ہو جاتا ہے پھر؟ یعنی بعد میں کوئی زمانہ ایسا آتا ہے پھر بنو امیہ کے طرفدار تو بنو امیہ کے ساتھ ہیں، عبداللہ ابن زبیر کے حامی عبداللہ ابن زبیر کے ساتھ ہیں، خلافت کے طرفدار خلافت کے ساتھ چپکے ہوئے ہیں، بنو امیہ کے طرفدار بنو امیہ کے ساتھ ہیں، لیکن جو امامت کے ساتھی ہیں، جو امامت کے قائلین ہیں، یہ کہاں ہیں؟ آج کہاں ہیں؟ آج پاکستان میں جب موجود ہیں یا باقی دنیا میں یہ کہاں کھڑے ہیں؟ آیا آج امام زین العابدین کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں؟ آج کہاں کھڑے ہوئے ہیں یہ؟ آج بھی تو صورتحال وہی ہے۔ کتنے امامت کے ساتھ کھڑے ہیں؟ گنے پاکستان بھر میں کتنے ہیں جو امام وقت کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور جو امامت ائمہ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں؟ وہ امامت جو اللہ نے قیام عدالت کے لیے نظام بنایا تھا، اس قیام دین کے لیے، اقامت دین کے لیے، اقامت عدل کے لیے جس امامت کا اللہ نے نظام قائم کیا تھا، اس امامت کے ساتھ آج کتنے کھڑے ہیں؟ 8 فروری کو آپ نے بتا دیا کتنے آپ امامت کے ساتھ کھڑے ہو۔ اور آج لوگ اگر ائمہ سے کہتے ہیں ظہور فرمائیں، یہ کوفہ والے امام سے کہتے ہیں قیام فرمائیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام کو تیسرا یا چوتھا دن ہے کربلا کا، تیسرا دن ہے ظاہراً کربلا کا، کربلا کے تیسرے دن امام زین العابدین کو کہہ رہے ہیں کہ حکم دے ہم کریں کیا؟ تو امام نے فرمایا یہ کل کیا ہوا؟ کہاں ہونا چاہیے تھا؟ خط تو آپ نے لکھے تھے، اب تیسرے دن بعد پھر اٹھ کے امام وقت کو دھوکہ دے رہے ہو تم۔ کل امام وقت کو دھوکہ دیا تم نے، تنہا چھوڑا، خزل کیا، اور آج 3 دن بعد امام وقت کو امام زین العابدین کو دھوکہ دے رہے ہو تم۔ ہیہات ہیہات، ہرگز تمہارے اوپر بھروسہ نہیں ہے، تم قابل اعتماد نہیں ہو۔ کہاں جا کھڑے ہوتے ہو؟ جب تمہیں اقتدار لالچ آئے تو تم عبداللہ ابن زبیر سے اقتدار ملے اس کے ساتھ مل جاتے ہو، جب تمہیں کسی اور طرف اقتدار کی بو پڑے تم ادھر چلے جاتے ہو، امام تنہا۔ اور آخر عہد امام زین العابدین تک یہی صورتحال قائم رہی۔ یوں نہیں کہ بعد میں فوج لوگ آتے تھے امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس، یہ آتے تھے مدینہ، آتے تھے زیارت نبی کرتے تھے، امام زین العابدین کو ملے بغیر چلے جاتے تھے۔ اور امام زین العابدین بھی بالکل مائل نہیں تھے انہیں دیکھنے پر، چونکہ ان کا عمل امام کے سامنے تھا، اور امام نے فرما دیا کہ نہ ہمارے ساتھ رہو نہ ہمارے خلاف رہو، اور یہ پھر اپنا رویہ انہوں نے اختیار کیا، اور وہ تاریخ رقم کی افسوسناک۔ خوب آج امام زین العابدین کا یوم ولادت ہے، ہم جشن ولادت منا لیتے ہیں، لیکن کیا کبھی امامت کے باب میں یہ دیکھا کہ ہمارا فریضہ کیا ہے؟ امامت کے باب میں جس سرزمین پر ہو، جہاں بھی ہو، امامت کے باب میں کیا فریضہ ہے آپ کا، اور ائمہ کیا طلب کر رہے ہیں آپ سے؟ وہ جو کر رہے ہو وہ ہرگز ائمہ کا مورد پسند نہیں ہے، ائمہ کو ہرگز ہمارا رویہ پسند نہیں ہے کہ کوئی گوسالہ سامری کا کھڑا ہو، کوئی بھی پرچم اٹھائے ہم اس کے ساتھ ہیں، عبداللہ ابن زبیر پرچم اٹھائے ہم اس کے ساتھ ہیں، سلیمان پرچم اٹھائے ہم اس کے ساتھ ہیں، مختار پرچم اٹھائے ہم اس کے ساتھ ہیں، جو بھی پرچم اٹھائے ہم اس کے ساتھ ہیں۔ اگر نہیں ہے ساتھ تو زین العابدین علیہ السلام کے ساتھ نہیں ہے، امام وقت کے ساتھ نہیں ہے، امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ نہیں ہے۔ امام مہدی کا ساتھ دینا یعنی امامت کا ساتھ دینا، نظام امامت کا ساتھ دینا۔ جب طاغوت آپ کو بلاتا ہے ووٹ کے لیے تو وہاں پر پرچم امامت اٹھاؤ کہ ہم تو امامت کے طرفدار ہیں، یہ ہے امامت کے ساتھ عہد، اور یہ ہے امامت کی پابندی۔ وہ امام جو زین العابدین علیہ السلام، اگر ہم کہیں 3 ساتھی تھے یا 6 ساتھی تھے، 6 ساتھیوں کے ساتھ امامت کے عہد کا آغاز کیا، اور پھر آگے 34 سالہ 35 سالہ امامت گزار کے، اور جب امام بعد امام باقر علیہ السلام کو امامت ملتی ہے، کتنے لوگ تھے امامت کے ساتھ جو وفادار ہوئے، جن کو امام خود کہیں تم وفادار ہو، اور جو امامت کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے۔ وہ پوری تاریخ موجود ہے، اس کو نگاہ کریں۔ لیکن آج تو اس کو ختم کریں، ہم اس تسلسل کو ختم کریں، خذلان امامت کو ختم کریں، نصرت امامت کریں، امام کے ناصر بنیں، امام کے ساتھ کھڑے اور امامت کے لیے قیام کریں ہم۔
امامت کے لیے قیام مختلف طریقوں سے، جیسا میں نے پہلے مثالیں دی ہیں، دو شیعہ گروہ جو امامت کے ساتھ کھڑے ہیں اپنے مذہب و مسلک و عقیدے کے مطابق، ایک اسماعیلی شیعہ امامت کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، پکے امامت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور ایک زیدی شیعہ، حوثی یمنی شیعہ جو امامت کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ جس چیز کو وہ امام مانتے ہیں، جس کی امامت کے قائل ہیں، اس امامت کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے ہوئے ہیں۔ لیکن بیچ میں جو اکثریتی شیعہ گروہ ہے، ان کی گرفت زمام سے چھوٹ گئی، امامت سے چھوٹ گئی ہے۔ یہ ہر طاغوت کے پرچم کے نیچے جا کھڑے ہوتے ہیں، اور 8 فروری کا جو منظر آپ نے پیش کیا ہے وہ آپ کے امام کے سامنے ہے، وہی جو امام زین العابدین علیہ السلام کا عہد تھا۔ اللہ تعالی ہمیں اس عہد امامت کو اس کے ساتھ وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور امامت کو نظام کے طور پر نافذ کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور اپنے امام کے ساتھ کیا ہوا عہد نبھانے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، سیما علی امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام، وفاطمۃ الزہرا سیدۃ نساء العالمین، الحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ وصبطی الرحمہ، وعلی بن الحسین ومحمد بن علی وجعفر بن محمد وموسیٰ بن جعفر وعلی بن موسیٰ ومحمد بن علی وعلی بن محمد والحسن بن علی والحجۃ بن الحسن القائم المنتظر المہدی، حجج اللہ علی عبادہ و امناؤہ فی بلادہ، واللعن علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ عباد اللہ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ، اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔ بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں، تقوی الہی کی جانب دعوت دیتا ہوں و تاکید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی تقوی کے مطابق بسر کریں، تقوی کے زیر سایہ زندگی گزاریں، تقوی کی بنیاد پر معاملات زندگی انجام دیں۔ تقوی حفاظتی تدبیر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے انسانی زندگی، انسان کی انسانیت اور تمام انسانی زندگی کے تقاضے محفوظ رہنے کے لیے اور رکھنے کے لیے اللہ نے تقوی کی حفاظتی تدبیر مقرر فرمائی ہے، اور اس حفاظتی تدبیر کو یقینی بنانے کے لیے، اس کو عملی کرنے کے لیے انسان کو اللہ نے ارادہ اختیار دیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو عزم دیا ہے، شعور دیا ہے، بصیرت دی ہے، اور ساتھ اس کا اہتمام کیا ہے۔ انبیاء و اوصیاء نازل فرمائے ہیں، کتب نازل کی ہیں تاکہ یہ حفاظتی تدبیر انسانی سماج اور انسانی معاشرے میں یقینی طور پر نافذ ہو جائے۔ اگر یہ حفاظتی تدبیر اٹھا لی جائے، اس کے بعد انسانیت ضائع ہو جاتی ہے، انسان درندے بن جاتے ہیں، سفاک بن جاتے ہیں، ہتاک بن جاتے ہیں، خونخوار بن جاتے ہیں، اور جانوروں سے اور بھیڑیوں سے زیادہ بدتر ہو جاتے ہیں۔ اور جب انسانی زندگی غیر محفوظ ہوتی ہے، انسانیت زائل ہو جاتی ہے،
تمام قدریں انسانی نابود ہو جاتی ہیں، اور انسانی قدروں میں سے وہ قدر جس کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی نظام کو قائم رکھا ہوا ہے، وہ قدر سب سے پہلے منہدم ہو جاتی ہے، اور وہ عہد ہے، اور وفائے عہد، ذمہ داری اور احساس ذمہ داری، اور پھر اس عہد کی وفا کرنا یعنی اس کو نبھانا، یہ بڑی قدر ہے۔ اس کے ساتھ اس کے سہارے باقی قدریں قائم ہیں۔ اگر عہد نہ ہو تو انسان کے اندر باقی ساری قدریں زائل ہو جاتی ہیں۔ تاریخ بھی اس بات کی گواہ ہے، خصوصاً عصر امامت، عصر حضور ائمہ علیہم السلام، ان ایام شعبانیہ میں آغاز شعبان سے ہی یہ مناسبتیں شروع ہوتی ہیں۔ ولادت باسعادت امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام ہے، اور ولادت مسعود حضرت ابوالفضل العباس علیہ السلام ہے، اور اسی طرح آج ولادت حضرت زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام ہے، اور پھر آگے 15 شعبان امام وقت و امام عصر اجل اللہ تعالی فرج الشریف کا یوم ولادت ہے۔ یہ سارے ایام عہد کے احیاء کے لیے ہیں، عہد کو مستحکم کرنے کے لیے ہیں۔ یہ بات بارہا کی ہے کہ ہم ایام ولادت و ایام سوگ و شہادت کو رسومات میں گزارتے ہیں، وہ رسومات جو ہم نے خود سے بنا لی ہیں۔ ائمہ نے ہمیں ولادت منانے کے یہ طریقے نہیں بتائے جن سے ہم مناتے ہیں جس طرح، اور ائمہ نے سوگ کا بھی یہ طریقہ نہیں بتایا جس طریقے سے ہم سوگ مناتے ہیں۔ بھائی کہ دونوں تعلیمات ائمہ کی ہیں، خوشی کی بھی اور سوگ کی بھی تعلیمات ائمہ کی ہیں، لیکن جو رائج ہے اس کا اہل البیت و ائمہ سے بہت کم ہے تعلق۔ یہ ہمارے اپنے خود ساختہ طریقے ہیں جن طریقوں سے ہم تسکین پاتے ہیں جشن کے نام پر اور سوگ کے نام پر، اور دونوں کام ہم پیشہ وروں کے ذریعے سے اظہار کرتے ہیں اور عقیدتوں کا اظہار کرتے ہیں۔ اصل یہ ایام عہد ہیں، ایام عہد ہیں، سال بھر میں مقرراً آتے رہتے ہیں، اور ان ایام کو اسی طرح احترام کیا جائے، اور ان ایام میں عہد تجدید کیا جائے اور جائزہ لیا جائے کہ ہم اپنے عہد پر قائم ہیں یا نہیں ہیں۔ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ جو لوگ تھے انہوں نے اپنا عہد نہیں نبھایا۔ ابھی میں نے خطبہ اول میں امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام کا خطبہ کوفہ میں جو آپ نے بیان فرمایا، اس خطبہ کا ایک حصہ پڑھ کر سنایا ہے جس میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں: ہیہات ہیہات ایھا الغدرۃ المکرہ، ہیہات اے غدارو، اے مکارو، کبھی بھی آپ پر بھروسہ نہیں ہو سکتا۔ اور اس سے پہلے حضرت زینب سلام اللہ تعالیٰ علیہ نے خطبہ بیان فرمایا کوفہ میں، اور ان میں کوفیوں کو یا اہل الکوفہ یا اہل المکر والغدر، یہی الفاظ بی بی نے بیان فرمائے کہ اے اہل غدر اور اہل مکر۔ مکار جو غیر محسوس طور پر، مکر غیر محسوس تدبیر کو کہتے ہیں، غیر محسوس طور پر جو عہد ترک کر دیں، غیر محسوس طور پر خیانت کر جائیں، غیر محسوس طور پر اپنی ذمہ داری چھوڑ دیں، یہ مکار لوگ کہلاتے ہیں۔ جو کھل کے کریں وہ مکار نہیں ہیں، وہ مولن بالفسق ہیں، لیکن جو غیر محسوس طور پر، بعض لوگ ہوتے ہیں بڑے چالاک، بڑے تدبیر سے گما کے کسی مسئلے کو اور میدان سے نکل جاتے ہیں، یہ مکار لوگ ہیں۔ بہانہ کر کے، کوئی عذر ڈھونڈ کے، قانے کر کے لوگوں کو، قائل کر کے لوگوں کو ظاہر کچھ اچھی قابل قبول تصویر دکھا کر اصل میدان ترک کرنا ہوتا ہے، یہ مکار ہیں۔ اور غدار عہد شکن کو کہتے ہیں، غدر عہد توڑنے کو کہتے ہیں۔ ہم اردو میں غدر، غدار وسیع معنوں میں استعمال کرتے ہیں، یعنی کسی کی مخالفت کرنا یہ غداری کہلاتا ہے، کسی کے ساتھ انسان اگر ساتھ نہ دے تو غداری کہلاتا ہے، یا ملک کے ساتھ کوئی خیانت کرے تو اس کو غداری کہتے ہیں۔ غدر عہد شکنی کو کہتے ہیں، ایک ہی معنی ہے غدر کا
جس نے عہد کیا ہو اور نہ نبھایا ہو، یہ غدار لوگ ہیں۔ اور اس کے مقابلے میں ہے وفا، عہد پورا کرنا۔ وفا کا مطلب ہوتا ہے پورا کرنا، وفی پورا کرنے والا، متوفی جس کو پورا، جس کے ساتھ عہد پورا کر دیا گیا ہو۔ اور وفات، موت کو ہم وفات کہتے ہیں، وہ بھی یہی ہے، یعنی مکمل طور پر، پورے طور پر روح کو اختیار میں لے لینا، یہ وفات ہے۔ مستوفی یعنی پورے مکمل طور پر کسی چیز کو سمیٹ لینا، بطور مستوفات یعنی پورے طور پر کسی چیز کو گھیرا کر کے اس کو اختیار کر لینا، اس کو مستوفات کہتے ہیں۔ وفا عہد نبھانے کو کہتے ہیں۔ یہ عہد امامت کے ساتھ عہد ہے، سب سے پہلے اللہ کے ساتھ عہد ہے، ربوبیت کا عہد ہے، عبودیت کا عہد اللہ کے ساتھ ہے، اور پھر اطاعت کا عہد ہے۔ اطاعت کا عہد ہے ہمارا اللہ کے ساتھ، رسول اللہ کے ساتھ اور اولیاء کے ساتھ۔ یہ جو ایک گمراہی اس وقت رائج ہو چکی ہے، اور مولوی طبقہ، اقتدار پسند مولوی، شہرت پسند مولوی اور ہوس دنیا میں ڈوبے ہوئے مولوی، جنہوں نے یہ غلط تأثر قائم کیا ہے، وہ جمہوریت، قرآن سے جمہوریت نکال کے لوگوں کو بتائیے، جمہوریت، اسلامی جمہوریت، کہ جمہوریت کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کی نگاہ سے لوگوں کو حق حکومت حاصل ہے، اصل حکمران لوگ ہیں، طاقت کا سرچشمہ لوگ ہیں، اور لوگ جس کو حاکم بنا دیں وہ لوگوں کا بنایا ہوا حاکم، وہ شرعی حاکم ہے، اسلامی حاکم ہے۔ یہ نہیں ہے جمہوریت۔ قرآن میں اطاعت کا نام ہے، ولایت اختیار کا نام ہے جو اللہ کی طرف سے ہے، اور اطاعت ہے، جمہور کا کام اطاعت کرنا ہے، اللہ کے فرمان کی اطاعت کرنا، رسول اللہ کے فرمان کی اطاعت کرنا، اولی الامر کے فرمان کی اطاعت کرنا۔ آیہ جمہوریت، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، یہ ہے فریضہ ہمارا، عوام کا فریضہ اطاعت کرنا ہے، اللہ کی اطاعت، رسول اللہ کی اطاعت اور اولی الامر کی اطاعت۔ اولی الامر جو اللہ نے منسوب کیا ہے، اولی الامر جو لوگوں نے چن لیا ہے، وہ اولی الامر نہیں ہوتا۔ جیسے رسول جو لوگوں نے بنا لیا ہے وہ رسول نہیں ہے، جو اللہ نے بنایا ہے وہ رسول ہے، جو اللہ نے بنایا ہے وہ اولی الامر ہے، اور اس کی اطاعت لوگوں کا فریضہ ہے۔ یہ اطاعت ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اطاعت لوگوں، ہم اپنے اولی الامر کی جو حاکم ہے اللہ کی جانب سے، اس کی اطاعت کریں ہم۔ یہ اصل حکم تھا جو ہمیں نبھانا تھا۔ لیکن اگر یہ عہد پورا نہ کریں، اولی الامر کی پہچان ہی نہ ہو، امام کی پہچان ہی نہ ہو، اللہ کے عہد کی وفا ہی نہیں کر سکتے ہم، جب معلوم ہی نہیں ہے وفا کیسے کریں؟ ہر روز انسان عہد توڑتا ہے، عہد شکنی کرتا ہے، غدر ہر روز کا معمول بن گیا ہے ہمارا۔ ہر روز جو ہمارا گزرتا ہے امامت کے بغیر، یہ غدر ہے، یہی غداری ہے۔ ہر دن امامت کے بغیر، ہر دن جو امامت کے سائے سے باہر گزرتا ہے، امامت کے پرچم سے باہر گزرتا ہے، اور امامت کے فرامین کی اطاعت سے باہر گزرتا ہے، یہ غدر ہے۔ وہ اطاعت وفا ہے، عہد وفا، عہد کا یعنی اطاعت کرنا اللہ کے فرامین کی اور رسول اللہ کے فرامین کی اور اولی الامر کے فرامین کی۔ خب آج ہم اس عہد میں دیکھیں کہ اللہ کا فرمان اس وقت موجودہ زمانے میں کیا ہے، ہر پہلو سے، آپ کی نجی زندگی میں، آپ کی معاشی زندگی میں، آپ کی قومی زندگی میں، آپ کی سماجی زندگی میں، اور جو اس وقت آپ امت کا ایک جز ہونے کے ناطے عالم اسلام کی جو صورتحال ہے، اس میں سب سے بڑا حکم اللہ کا اس وقت ان غزہ کے مظلوموں کے ساتھ ان کی مدد و نصرت کرنا ہے۔ یہ فرمان ہے اللہ کا، اس کی اطاعت دراصل وفائے عہد ہے۔ اللہ کا حکم ہے کہ جس پر بھی ظلم ہوا ہے اس ظالم اور ظلم کا خاتمہ آپ کا فریضہ ہے، اور مظلوم کی نصرت و حمایت آپ کا فریضہ ہے۔ یہ اللہ کا فرمان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ جس شخص نے کسی منادی کو، مظلوم کو یہ پکارتے ہوئے سنا، یا للمسلمین، اے مسلمانوں میری مدد کرو، اور اس نے مدد نہیں کی، یہ مسلمان نہیں ہے، میری امت میں سے نہیں ہے۔ مظلوم کی فریاد رسی کرنا
استغاثہ مظلوم کو پہنچنا اور اس کو مدد دینا یہ فرمان ہے رسول اللہ کا، اس کی اطاعت وفائے عہد ہے۔ اور امام کا بھی یہی حکم ہے۔ امام علی علیہ السلام کا خطبہ آپ کی خدمت میں پڑھ کر سنایا کہ وہ مظلوم، یہ نہ دیکھو وہ آپ کا ہم وطن ہے، آپ کا ہم عقیدہ ہے، آپ کا ہم مسلک ہے، وہ بے شک کسی بھی قوم سے ہو، لیکن مظلوم ہے یہی کافی ہے کہ اس کی ندا پر آپ لبیک کرو، اس کی مدد کرو۔ یہ فرمان ہے اولی الامر کا، اور یہی مسلم حکم ہے عقل کا بھی، اور عقلاء عالم کا بھی یہی اتفاق ہے، اجماع ہے اس بات پر کہ سب سے بڑا فریضہ آج کی انسان کا، باضمیر انسان کا اور باوفا انسان کا، وہ ان مظلوموں کی مدد کرنا ہے جن کی مدد چھوڑ کے سب اپنے اپنے کاموں میں لگ گئے ہیں۔ اس کو قرآن کی اصطلاح میں غدر کہا جاتا ہے، اس کو ائمہ کی زبان سے غداری کہا جاتا ہے۔ یہ غداری اللہ کے ساتھ یعنی عہد خدا توڑنا ہے، یہ غداری رسول اللہ کے ساتھ عہد رسول اللہ توڑنا ہے، اور یہ غداری امامت کے ساتھ امامت کا عہد بھی توڑنا ہے۔ اور غداروں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انجام رکھا ہے وہ ظالموں والا ہے۔ عہد شکن سب سے بڑی مخلوق، بری مخلوق ہے اللہ کے نزدیک۔ عہد شکن سے زیادہ برا کوئی اور نہیں ہے خدا کے نزدیک۔ باقی لوگوں کو خدا معاف کر دے گا لیکن غداروں کو خدا معاف نہیں کرتا۔ اور ہم جس مکتب سے تعلق رکھتے ہیں، مکتب امامت سے، امام حسین علیہ السلام کے پیروکار ہیں، امام زین العابدین علیہ السلام کی امامت کے معتقد ہیں، ہمارے شایع نشان نہیں ہے، ہمارے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ ہم دم امامت کا بھریں اور کام غداروں والے کریں۔ ہم اس غدر سے خدا ہم سب کو نجات عطا فرمائے، اور اپنا عہد، اللہ کا عہد وفا کرنے، رسول اللہ کا عہد وفا کرنے اور امامت کا عہد وفا کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور خداوند تبارک و تعالی ان مظلومین غزہ کو، فلسطین کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگارہ ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما، امریکہ اور اسرائیل کا خاتمہ فرما، ان کے حامیوں اور ان کے ساتھیوں کو پروردگارہ رسوا فرما، امت اسلامیہ مسلمین کو پروردگارہ بیداری و شعور عطا فرما، خدا بندہ انہیں غیرت و حمیت عطا فرما، خدا بندہ ان کے درمیان اتحاد و وحدت قائم فرما۔ پروردگارہ جتنے مظلومین عالم ہیں بحق امام زین العابدین علیہ السلام، پروردگارہ ان سب کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما، مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، اس ملک کو اندرونی بیرونی دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، جو مومنین اس دنیا سے رحلت کر گئے انہیں جوار رحمت میں مقام نصیب فرما، جو مریض ہیں علیل ہیں انہیں شفاء کاملہ عنایت فرما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔